چلتا۔ اور جب دوسری مرتبہ جبریل دیکھ کے آیا تو کہنے لگا یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ خالی نہ رہ جائے، کیونکہ انسان کا نفس کا میں نے معائنہ کیا ہے، اس نفسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ تیری شاندار جنت کہیں خالی نہ رہ جائے، کیونکہ انسان کا نفس تو ان اعمال کی طرف کھنچتا ہی نہیں ہے، تو ان نفس کو زبردستی ایک بار ڈالنا پڑے گا۔ کسی اللہ والے نے مثال دی ہے، نفس کی مثال تو دودھ پیتے بچے کی سی ہے۔ بچہ کبھی نہیں چاہتا کہ ماں مجھے دودھ چھڑا دے، نہیں چاہتا، لیکن ماں اس کے باوجود اس کی زندگی اور اس کی نعمتوں کے اوپر نگاہ کرتے ہوئے اس سے تکلیفوں میں ڈال کر خود تکلیف میں پڑھ کر اس سے دودھ چھڑاتی ہے، کیونکہ اگر اس سے دودھ نہ چھڑایا جائے گا دوسری چیزیں کھانا ہی نہیں سیکھے گا وہ، اور پھر وہ چیزیں اس کے ہضم نہیں ہوں گی، 20 سال کا ہو جائے گا دودھ نہیں چھوڑے گا، چھڑانا پڑے گا۔ تو آپ نفس یہی کہتا ہے میرے نوجوان بچوں، یہ دھوکہ ہے کہ بعد میں ہم بن جائیں گے اللہ والے، اور بعد میں بن جائیں گے نمازی، اور بعد میں بن جائیں گے دیندار۔ یہ نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ بعد کس نے دیکھا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ تم اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ رکھتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ سو تو رہا ہوں لیکن نہ جانے صبح اٹھوں گا بھی نہیں، یا جو ہے یہاں سے اٹھ جاؤں گا دنیا سے ہی۔ دوسرے صحابی کھڑے تھے، اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی زندگی پر کتنا اعتماد کرتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کا رسول جب میں 4 رکعت والی نماز کی نیت باندھتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ 4 رکعت پوری ہوں گی یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ نبی نے فرمایا تم بہت لمبی سمجھتے ہو اپنی زندگی کو۔ کیا کہا دونوں سے؟ حالانکہ ایک نے پوری رات کا کہا تھا اور ایک نے صرف 4 رکعت کا کہا تھا، لیکن نبی نے فرمایا میرا تو یہ حال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے بھروسہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پہلے پھیروں گا یا موت پہلے آ جائے گی۔ اس لیے بات کس نے دیکھا؟ یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو کرنا ہے وہ آج سے کرنے کی نیت ٹھانو، کل کبھی نہیں آئے گا، کل کریں گے، بعد میں کریں گے، جمعے سے اسٹارٹ کریں گے، یہ تو اس کے بول ہیں۔ کتنوں کو یہ کہہ کر قبر تک لے گیا، وہ نہیں کر پائے، بعد میں لگائیں گے وقت، بعد نہیں آیا وہ قبر میں پہنچ گئے۔ اس لیے اس نفس کو دبانا ہی پڑے گا ایک بار۔ جیسے اس بچے کو تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن بعد میں کتنی نعمتوں کا راستہ کھلتا ہے، کیا کیا وہ کھاتا پیتا ہے، ویسے ہی ایک بار نفس پہ تکلیف آئے گی لیکن بعد میں زندگی کا اصلی مزہ معلوم ہو جائے گا، زندگی کا اصلی مزہ، چین اور سکون، حلاوت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور اس بات کو اللہ نے چیلنج کے ساتھ کہا ہے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے، چین سکون عافیت چاہتا ہے، دوڑ دھوپ بھی کر رہا ہے، اس کا ٹارگٹ یہی ہے سکون سے میرے بچے رہ لیں، میں بھی چین سکون سے رہ لوں، جو ہے یہی ٹارگٹ لے کے چلتا ہے۔ لیکن اگر وہ دین کو چھوڑ کر 24 گھنٹے بھی دوڑتا رہے گا اور 80 سال بھی دوڑتا رہے گا تو اس سے چین اور سکون کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس بات کو اللہ نے چیلنج کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ، یہ الارم ہے، کہیں آگ لگ جائے تو عربی بولتا ہے اللہ، کہاں سانپ دکھ جائے تو عربی کہتا ہے اللہ اللہ۔ یہ اللہ فرما کر چیلنج کیا ہے، وہ انسانوں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد کے بغیر تمہیں کہیں چین نہیں ملے گا، مجھے یاد کیے بغیر چین نہیں ملے گا۔ میرے نوجوانوں، مچھلی کو اگر سونے کے ڈھیر پہ رکھو وہ خوش نہیں ہوگی،
جیسے مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، اس طرح مسلمان کو زندہ رہنے کے لیے اللہ کی یاد چاہیے، اللہ کا دین چاہیے۔ اگر ہم نے اس دین سے اپنی نگاہیں ہٹا لی، ہم نے اس کی طرف اگر جھانک کے نہیں دیکھا، ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ جماعت والوں کا؟ نہیں۔ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ کا؟ نہیں۔ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا؟ نہیں۔ وہ اللہ تو بے نیاز ہے، بے نیاز کہتے ہی اسی کو ہیں کہ اگر سارے کافر ہو جائیں تو بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور سارے سجدے میں پڑ جائیں تو بھی اس کی شان بلند نہیں ہوتی۔ وہ تو صمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن جو ہم کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہر سمجھدار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر سمجھدار کو پتہ ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے موت۔ اس لیے اس کی تیاری ہمیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے اور انہی کاموں کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی ہوگی۔ یہ مت خیال لانا کہ اب جب ہم فری ہوں گے تب کریں گے۔ فری انسان تو نہیں ہوتا، فری تو جب قبر میں سلا دیا جاتا ہے پھر فری پڑا رہتا ہے، اس سے پہلے انسان فری نہیں ہوگا۔ کاموں کے بیچ میں ان دینی کاموں کو گھسانا پڑے گا۔ اگر آپ دن میں 20 کام کرتے ہیں تو 21واں کام آپ نماز کو بھی ساتھ میں لے لیجئے۔ اگر آپ دن میں 21 کام کرتے ہیں تو 22واں کام دین کو سیکھنے کا بھی ساتھ میں لے لیجئے۔ اگر آپ دنیا کے کئی سفر کرتے ہیں سال میں، جو ہے سینکڑوں سفر کرتے ہیں، تو 1-2 سفر دین کے بھی کر لیجئے۔ اگر آپ زندگی میں لمبے فلائٹوں میں سفر کرتے ہیں، مسقط دبئی تک پہنچتے ہیں اور آپ قطر تک پہنچتے ہیں، تو کبھی لمبا سفر دین کے لیے بھی کر لیجئے۔ 4 ماہ کا بھی ارادہ کر لیجئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ابھی تو میری ذمہ داری ہے، ابھی تو مجھے اپنی لائف بنانی ہے اور وائف کا خیال رکھنا ہے اور ایک ٹھور ہیلی ٹھکانی ہے اور ماڑیوں بنانا ہے اور بیٹی کو بیاہ کرنا ہے اور ایک موٹر گاڑی لانی ہے اور ایک موبائل لانا ہے اور ایک پلاٹیو لینا ہے، اگر یہ چکر چلایا خدا کی قسم قبر تک پہنچ جاؤ گے تو تمہیں دین سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ انہی کاموں کے ساتھ آپ کو وقت نکالنا پڑے گا اور بیچ میں دین کو لانا پڑے گا۔ پھر تم کہہ سکتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ میری آخرت بھی اچھی کر، میری دنیا بھی اچھی کر، میری دنیا بھی اچھی بنا دے، میری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری محنت تو دنیا پہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ آخرت اچھی بنا دے۔ تو محنت کے بغیر، ایک بچہ تھا نوجوان، مدرسے کے بچے اس بدماش تو ہوتے ہی ہیں، روزانہ ہر استاد کے پاس پہنچتا، استاد جی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ ہر استاد کے پاس پہنچتا، استاد جی آپ بڑے اللہ والے ہیں، میرے لیے دعا کرو نا تہجد میں، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ ضرور دے گا، نا امید مت ہو، روزانہ کہتا۔ تو استادوں نے دعائیں مانگنی بھی شروع کر دی، تہجد پڑھنے والوں نے بھی شروع کر دی، لیکن کسی اللہ والے کی نہ دعا قبول ہو رہی تھی، نہ اس کی جو ہے وہ امید بر آ رہی تھی۔ اس کا تو ہر سال وہی معاملہ، استاد جی دعا کر دو۔ تو کسی استاد کو پتہ نہیں کیسے خیال ہے، ان کا بیٹا